ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، دعا رجل من الانصار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک انصاری صحابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر پہ دعوت دی۔ قال فانطلقنا معه فلما طعم وغسل يده، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی گئے، دعوت سب کو تھی، ساتھ والوں کو بھی، ہم گئے۔ جب ہم لوگوں نے کھانا کھا لیا اور غسل یدہ، اور ہاتھ دھو لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا پڑھی؟ قال الحمد للہ الذی اطعم ولا یطعم۔ اب دعا دیکھیے کیسی ہے، الحمد للہ الذی اطعم ولا یطعم، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا لیکن وہ کھلایا نہیں جاتا۔ وہ اللہ جو اپنے بندوں کو کھلاتا ہے، بندے اس کو نہیں کھلاتے۔ اس میں اشارہ ہے اس طرف جو عام طور سے معبودوں کا حال کیا ہے، چڑھاوے ان کو دیتے لوگ ہیں، معبودوں کے سامنے کیا رکھتے ہیں، کھانے کی چیزیں، کھاؤ۔ اللہ کو ایسی ضرورت ہے، وہ کھلاتا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ نے کیا فرمایا، وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ، وہ کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں کہ وہ اس کو کھلائیں، نہیں۔ اور من علینا، اس نے ہم پر احسان کیا، فہدانا، تو ہم کو ہدایت دی، اور وَأَطْعَمَنَا وَسَقَانَا، اور ہم کو کھلایا اور پلایا، وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہر قسم کی اچھی نعمت ہم کو عطا کی، ہر قسم کی اچھی نعمت ہم کو عطا کی۔ نعمتیں بھی آپ دیکھیے، پھلوں کو اگر آپ دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کیلے یا انار، آپ دیکھیے انار کو، آپ دیکھیے پیکیجنگ کیسا ہے اس کا، کیری بیگ تو بند ہو گیا ابھی پلاسٹک کے، اللہ کی طرف سے قدرتی پیکیجنگ کیسا ہے، اندر اس کے دانے ہیں، اور بہت ہی یعنی نازک چیز ہے وہ، اس کو اللہ تعالیٰ باہر سے کیسا خول دیتا ہے ایک دم، اچھا اندر کے اندر پھل بن جاتا۔ آپ سوچئے، آپ شروع کے مرحلے میں انار توڑ کے دیکھیں گے، آپ کو کچھ بھی نہیں دکھے گا، ہرا ہرا لگے گا، کیا کچھ بھی نہیں اس کے اندر، لیکن اندر کے اندر پروڈکشن ہوتا رہتا اس کا، اور ایک دم اس کے دانے اور اس کے اندر پارٹیشنز کیسے ہیں، سوچئے اندر پارٹیشنز ہیں اور اسی کے اندر الگ الگ پارٹیشنز میں اس کے دانے ہیں، کھانے کے لیے لذیذ ایک دم، اور اس کے اندر بیج۔ کیلے آپ دیکھیے، برابر اس کے لیے کیا ہے، اس کے لیے ریپنگ نیچرل اللہ کی طرف سے۔ اسی طرح سے دوسرے آپ دیکھیے پھل، ناریل آپ دیکھیے، باہر سخت، اندر نرم، اور اندر پانی۔ اب سوچو، اندر اس کے پانی، پھر کھانے کے لیے غذا، اور باہر ایک دم سخت کہ سر پہ گر جائے کسی کے تو 14 طبق روشن ہو جائیں، لیکن اندر نرم، ذائقہ، اور اس کا پانی کتنے منرلز اس میں، کتنی قوت ہے اس کے اندر، کتنی طاقت، پانی کتنا مفید ہے انسان کے لیے۔ اندر پانی کیسا گیا، ناریل کے اندر پانی کیسا گیا بھائی، کوئی ڈالے، آج کل ڈالتے ہیں نا، تربوز میٹھا نہیں نکل رہا ہے تو کیا کرتے ہیں، شکر انجیکشن میں لے کے انجیکشن دیتے تھے شکر کا، کھاؤ خوب میٹھا ہے، بہت میٹھے آ رہے آج کل، کیا بات ہے، پیارے تو شکر والے کھا رہا ہے یہ۔ لیکن آپ دیکھیں گے ناریل کے اندر پانی کہاں سے آیا، کیسی اللہ کی قدرت ہے کہ باہر سے کچھ نہیں جا رہا، اللہ تعالیٰ پیڑ میں زمین نیچے سے پانی لے کے برابر اس میں پہنچا رہا ہے، برابر وہ پیڑ پانی لے کے اس میں بنا رہا ہے، کیسی قدرت ہے اللہ کی۔ تو وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، ہر قسم کی اچھی نعمت اس نے ہم کو عطا کی ہے۔ الحمد للہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھانے کی چیزوں میں سے کھلایا اور پینے کی چیزوں میں سے پلایا، وَكَسَى مِنَ الْعُرْيِ، اور ہم کو برہنہ تھے لباس دیا، وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَةِ، اور ہم گمراہ تھے ہم کو ہدایت دی، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، اور ہم اندھے تھے ہم کو آنکھیں دی، وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا،
اور بہت ساری مخلوقات پر ہم کو فضیلت دی. الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. امام حاکم، ابن حبان اور بہقی نے شعب الایمان میں اس کو روایت کیا اور اس کی سند حسن ہے. کیا کیا بات ہے اس میں دیکھیے. نمبر 1، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے. کون سا اللہ؟ جو کھلاتا ہے، کھلایا نہیں جاتا. ہم اس کے محتاج ہیں رزق کے معاملے میں، وہ ہمارا محتاج نہیں ہے. اس میں ان سارے معبودوں کی نفی ہے جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کھاتے تھے. عیسیٰ علیہ السلام کو پوجتے ہیں، وہ کھاتے تھے. اور مشرکین اپنے معبودوں کو پوجتے ہیں، وہ کھاتے تھے. کھانا محتاجی کی دلیل ہے. اللہ کھاتا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے. جو کھاتا ہے وہ محتاج ہے کھانے کا، اور جو محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہم کو کھلایا، لیکن وہ کھلایا نہیں جاتا، کھاتا نہیں ہے وہ. اور اس نے ہم پر احسان کیا تو ہم کو ہدایت دی. اب دیکھیے، کھانے سے آگے بڑھ کے آدمی کا ذہن کس طرف جا رہا ہے؟ ہدایت کی طرف. کیوں؟ جس نے ہمارے لیے جسم کی غذا دی اور روح کی بھی غذا دی ہے. ہم کو کھانے پینے کے لیے، بدن کی تندرستی کے لیے ہمارے غذا عطا کی. لیکن خالی کھانا پینا تو جانور بھی کھاتے ہیں. کھانا پینا جانور بھی کھاتے پیتے ہیں. انسان میں ان میں فرق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ہدایت دی، ہم کو دین دیا. تو وہ بڑی نعمت ہے. کھانے پینے سے بڑھ کے وہ نعمت ہے جو اللہ نے اپنی طرف سے ہدایت دی، کتاب نازل کی، رسول بھیجا، وہ علم دیا جو ہم کو جانور سے اٹھا کے انسان بنا کے زندگی جینا سکھاتا ہے. تو کہا کہ من علینا، ہم پہ بہت بڑا احسان کیا. فہدانا، ہم کو ہدایت دی. وَأَطْعَمَ وَسَقَانَا، ہم کو کھلایا اور پلایا. وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، اور ہم کو بہترین قسم کی نعمتوں میں سے عطا کیا. صرف کھانا پینا نہیں ہے. آنکھ دی دیکھنے کے لیے، کان دیے سننے کے لیے، زبان دی بولنے کے لیے، ہاتھ پاؤں دیے چلنے پھرنے اور کام کرنے کے لیے. ہم کو دل دیا سوچنے کے لیے. کتنی ساری نعمتیں دی. الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے کھانے کی چیزوں میں سے کھانے کے لیے دیا ہے، پینے کی چیزوں میں سے پینے کے لیے دیا ہے. آپ دیکھیے، یعنی اللہ نے جو کھانا دیا کتنا قیمتی ہے، صاف ستھرا، لذت والا، اور اس میں فائدہ بھی ہے. دیکھیے، دو چیزیں اس میں فائدہ بھی ہے، جسم کے لیے قوت بھی ہے، اور اس میں لذت بھی ہے. اگر ایسا ہوتا کہ سارے کھانے دوا کے جیسے ہوتے ہیں، کبھی سوچے ایسا، ایک دم کڑوے کہ کھانے کے بعد آدمی کو 1 گھنٹے تک سوچتے بیٹھنا پڑتا کیا کھایا میں، تھوڑا ٹھہرو ذرا، میں ابھی کھانا کھایا ہوں، کوئی بات مت کرو مجھ سے. دعوت کے بعد سب بیٹھے ہوئے اپنی تکلیف میں، کھانا کھایا بھائی ہم نے. ایسا ہوتا ہے؟ آپ غور کیجئے، کھانا ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا. دوا انسان کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ جو آدمی جو بیماریوں میں ہوتے ہیں، آپ سوچئے دوا کی تکلیف ان کو ہوتی ہے. کئی بیماریاں ہیں، علاج کرنے کے بعد آدمی تھوڑی دیر پریشان رہتا ہے، کافی دیر تک پریشان رہتا ہے. وہ ضرورت ہے، وہ ضرورت ہے. کھانا بھی اگر ایسی ضرورت ہوتا تو کہ ایک آدمی کھانا کھانے کے بعد پوری تکلیف ہو رہی ہے اس کو، آدمی کہے کیا کرنا بھائی، نہیں کھائیں گے تو مر جائیں گے، کھانا پڑے گا، چاہے اتنی تکلیف ہو لیکن کھانا ہی پڑے گا. اب کیا کریں ہم لوگ؟ اللہ نے کھانے کو ایسا مصیبت والا بنایا نہیں. دوا تو کبھی کبھی کھاتا نا آدمی، بیمار پڑا تو کھاتا، لیکن بچے سے لے کے بڑے تک سب کو کھانا کھانا پڑتا ہے. اگر کھانا ایسی تکلیف والا ہوتا کون کھاتا اس کو؟ لیکن کھانے کو اللہ نے کیسا بنایا؟ لذت والا. کہ بلکہ آدمی کیسا کرتا، چلو بھوک لگی کچھ اچھا سا بنائے گیا. کھانا لذت والا ہوتا ہے، مزہ آتا ہے آدمی کو کھا کے، دل اس کا رغبت کرتا ہے اس کی. کیوں ایسا کھانا لذت والا کیوں؟ کبھی سوچے ہم لوگ کیوں ضروری ہے کہ کھانا مرغوب ہو؟ اللہ نے بنایا ایسا اس کو. کیوں؟ اگر نہیں ہوتا تو سوچ. ہم الٹا نہیں سوچتے کبھی. پرابلم ہمارا کیا ہے معلوم؟ ہم الٹا نہیں سوچتے، جیسا ہے ویسے ہی سوچتے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو کیا ہوتا؟ اگر ہم سوچیں تو اللہ کا شکر آسان ہو جائے. فار گرانٹیڈ لے کے چل رہے ہیں ہم لوگ، ایسے تو ہونا چاہیے. اچھا، اللہ نے ایسا بنایا، ایسا نہیں بھی ہو سکتا تھا.
اس کا الٹا بھی ہو سکتا تھا، کھانا ایک دم بھیانک ہوتا تھا کہ آدمی کو کھانے کے لیے بہت دیر تک کھانے کو دیکھنا پڑتا، سوچتا کھاؤ نہیں کھاؤ، کھاؤ نہیں کھاؤ، پھر کھا لیا آدمی اس کو اور تڑپ رہا ہے زمین پہ۔ ایسا بھی تو ہو سکتا تھا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں، کھانا ہی پڑے گا آدمی کو۔ کانٹے دار کھانا ہوتا تو کانٹے دار کھانا ہوتا کہ آدمی کو کھانا ہی پڑتا ہے، کیا کریں گے، کیا کرتا آدمی۔ وَكُلُّ بَلَاءٍ حَسَنٍ أَبْلَانَا، ہر قسم کی بہترین سے بہترین نعمت عطا کی ہے۔ پھر کیا ہے؟ الحمدللہ الذی اطعم من الطعام وسقى من الشراب وکسى من العری۔ اتنا ہی نہیں کہ کھلایا پلایا، بلکہ ہمارے پاس لباس نہیں تھا، اللہ نے لباس دیا ہم کو۔ آدمی کے پاس بدن ڈھانپنے کے لیے کپڑے نہیں تھے، اللہ نے دیے۔ اور وہدى من الضلال، اور ہم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف پھیر دیا۔ اگر اللہ تعالی ہم کو لباس نہیں دیتا تو ہم برہنہ ہوتے، اور اللہ ہدایت نہیں دیتا اخلاقی طور پر برہنہ ہوتے۔ اخلاقی معصیت کیا ہے؟ لباس محرومی ہے۔ انسان وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، تقوی کا لباس بہترین لباس ہے، تقوی لباس ہے۔ اسی لیے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا اپنے خواب میں کہ لمبا ایک دم جبہ اور زمین پہ گھسٹ رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کیا اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے کہا دین۔ لباس کیا ہے؟ دین۔ تو لباس سے دیکھیے کہاں آ رہے ہیں کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نے برہنگی سے نکال کے لباس والا بنایا، لباس عطا کیا، اور وَهَدَى مِنَ الضَّلَالَ، اور گمراہی سے نکال کے ہدایت دی ہم کو، اور وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، اندھے پن سے نکال کے ہم کو بینائی عطا کی ہے۔ ہم اندھے تھے، ہم کو معلوم نہیں تھا کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ پاکیزگی کس کو کہتے ہیں؟ آپ دیکھیے قوموں کو آپ دیکھیے، مغربی قوموں کو دیکھیے، پی ایچ ڈی ہے، پیشاب پاخانہ صفائی معلوم نہیں کیسا کرتے۔ اسلام بتا رہا ہے اس کو دھویا جاتا ہے، پیشاب کے بعد بھی صفائی کی جاتی ہے۔ ختنہ ان کو معلوم نہیں، اسلام بتا رہا ہے اس میں حفاظت ہے۔ کتنی ساری چیزیں ہیں، نجاست ہے، ٹھیک ہے وہ رومال تو باندھ رہا ہے یہاں پہ، پیشاب کا کیا، پلیٹ تو صاف کر رہا ہے ٹیشو سے، لیکن پیشاب پاخانے کا کیا؟ سوچئے، اسلام ہے جس نے ہم کو پاکیزگی سکھائی۔ حلال خنزیر کھا رہے ہیں، اسلام نے بتایا نہیں۔ شراب پی رہے ہیں، اسلام نے بتایا نہیں۔ مردار کھا رہے ہیں، جھٹکے گا، بیماری ہے اس میں، اسلام بتایا نہیں۔ سود، تباہ ہو گئے ملک، تباہ ہو گئی کئی اکانومیز، اسلام بتا رہا نہیں۔ سوچئے، زنا عام ہے، کتنی بیماریاں اس کی وجہ سے ہیں، ایس ٹی ڈی، سیکشولی ٹرانسمیٹڈ ڈیزیزز، جنسی تعلق کے ذریعے پھیلنے والی بیماریاں، ایڈز کیا ہیں، کیسے پھیلتا ہے؟ اسلام نے بتایا زنا نہیں۔ انسان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کیا گمراہی ہے، کیا بھلائی ہے، کیا نقصان ہے، کیا فائدہ ہے۔ اسلام نے بتایا، اس لیے کیا کہا کہ ہم کو وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمَى، ہم کو اندھے پن سے بچا کے بینائی دی ہم کو، ہم دیکھ سکتے کیا صحیح کیا غلط۔ اسلام کا چشمہ جس نے نہیں پہنا اس کو کچھ دکھنے والا نہیں، اس کو کچھ فرق سمجھ میں نہیں آئے گا اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ اور یہی حال ہے ان قوموں کا جن کے پاس اسلام کی نعمت نہیں ہے۔ وَفَضَّلَ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيلًا، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری مخلوقات کے اوپر ہم کو فضیلت دی ہے۔ گائے، بیل، گھوڑا، کتے، بلی، بندر، گدھے، کتنے جانور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیسا بنایا؟ آپ دیکھیے، جانور منہ سے کھاتے ہیں، انسان کو اللہ نے کیسا بنایا؟ ہاتھ سے اٹھا کے کھاتا ہے، عزت سے، سر اوپر رکھا اس کا، جھکا کے نہیں رکھا ایسا۔ جانوروں کو دیکھیے آپ، انسان کو بھی ویسے بنا سکتا تھا اللہ، لیکن انسان کو کیا کیا؟ عزت دی۔ آپ دیکھیے پھر زمین پہ اگر گندا پانی بہ رہا ہے اور انسان چل رہا ہے کیسا چلے گا؟ منہ بھی نیچے ہے۔ جانوروں کو دیکھیے، لیکن انسان کو اللہ نے عزت دی، اس کا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، انسان کو بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ انسان کو نبوت اور رسالت دی، انسان کو
جنت میں بسانے کا وعدہ کیا، انسان کو اپنی عبادت کی توفیق دی، انسان کو شریعت دی. کتنی بڑی بات ہے. تو ہم کو کئی مخلوقات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فضیلت دی. اور کیا کہا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب العالمین ہے. یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کب؟ کھانا کھانے کے بعد کی. اب سوچیں، یہ ایک آدمی اگر کھانے کے بعد سوچے، اس کھانے سے جتنی انرجی ملے گی اس سے زیادہ اس دعا سے ملے گی، کہ اس کا ایمان، اس کے احساسات، اس کے جذبات ایمان کی کیفیات سے لبریز ہو جائیں گے. وہ کھاتے وقت میں جو آدمی تھا، کھانا ختم ہونے کے بعد اس دعا کے پڑھنے سے ایک بہتر انسان بنے گا. کیا فائدہ کہ ایک آدمی کھا پی کے صحت مند بنے لیکن روحانی اعتبار سے اس کی صحت نہ ہو، ذہنی اعتبار سے وہ صحت مند نہ ہو، صرف جسمانی اعتبار سے صحت مند ہو اور ایمانی اعتبار سے، قلبی اعتبار سے وہ بہتر انسان نہ بنے. کیا فائدہ ہے؟ اسلام اور خاص طور سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعائیں ہم کو جسمانی صحت کے ساتھ ساتھ روحانی اور ذہنی صحت بھی دیتی ہے، ہم کو ریکٹیفائی کرتی ہے ہماری مینٹالٹی کو. تو یہ دعا اس کو بہت عمدہ دعا ہے، اس کو یاد کرنا چاہیے. یا جو بھی دعا ہم کو یاد ہے، کوئی بھی دعا پڑھیں کافی ہے آپ کے لیے. یہ کھانے کے بعد کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے. ایک